سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک مرتبہ پھر جوڈیشل ریفارمز کے نام پر ایک قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا گیا ہے جس کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 25 کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بل سینٹ میں بھی پیش کیا گیا لیکن وہ پھر قائمہ کمیٹی کو موو ہوا اور وہاں سے یہ بل منظور ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی پہلے حامی تھی اس بل کی، اب انہوں نے مخالفت کر دی۔ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب انہوں نے بھی اس بل کی مخالفت کی ہے۔ تو حکومت کو کیا ضرورت پڑ گئی اچانک کہ سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے وہ کم ہے اور اب اسے بڑھایا جائے؟ شکریہ محترم۔ مطلب ضرورت تو آپ بھی مانیں گے کہ جس طرح عوام الناس جو ہے جی وہ سفر کر رہی ہے کہ 3 لاکھ جو ہیں چھوٹی عدالتوں سے لے کے سیشن، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک 3.5 لاکھ مقدمے پڑے ہیں۔ 50,000 تو انہی سپریم کورٹ میں سے زائد 50,000 سے زائد ہیں، 60-65,000۔ تو وہ ان پہ کوئی جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور یہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جی اگر یہاں پہ لوگوں کے مر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد اگر ان کے فیصلے دیے جاتے ہیں، یا سزائے موت ہونے کے بعد بھی تاریخی کیسز یہاں پہ موجود ہیں کہ بھئی اگلے کو سزائے موت ہو گئی ہے اور بعد میں اپیل سنی گئی تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے اپیل منظور ہو گئی ہے، اور بعد میں وہ اس وقت اپنی زندگی ختم ہو چکی ہوتی تھی قیدی کی۔ تو اس طرح جو لوگ ابھی بھی کال کوٹڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، موت کے سزائے موت کے کیس ہیں، لیکن موت ایک طرح کی تو نہیں ہوتی کہ سانس بند ہو جائے۔ اگر کسی کا اقتصادی حق ہے اور کوئی جائیداد پہ کوئی قابض ہے اور ان کے کیسز لٹکے ہوئے ہیں، اگر کسی کا ایون ڈیورس کا کیس ہے، وہ خاندان تو تباہ رہتا ہے نا، اسی ساری چیز میں لٹکا رہتا ہے۔ حکومتیں لٹکی رہتی ہیں کہ بھئی ٹیکس کے جو ہے کیسز پڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ سٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ اربوں روپیہ جو ہے حکومتوں نے حکومتی اداروں نے لینا ہے، کیونکہ وہ سٹے کے اوپر جو ہیں پڑے ہوئے ہیں معاملات کہ اس چیز پہ بھی سٹے، اس پہ بھی سٹے۔ تو یہ بہت اس کے ہماگیر پہلو ہیں کہ ایک تو عوام الناس کو مل ہی نہیں رہا انصاف، اور لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہونا یہ جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت اپنی جو ہے ایسی مقدس گائے نہ بننے کہ وہ جی ان سے ہی سارا کچھ پوچھا جائے گا۔ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا، انسانوں کا ملک ہے، اور وہاں کے انسانوں کے کیسز جو ہیں انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے، اور آج پاکستان کو اگر 77 سال بعد بھی اگر ہم انصاف نہیں دے رہے ہیں تو جج تو جو ہیں وہ 20 لاکھ کے پیکج میں بھی ہیں، 18 لاکھ کے پیکج میں بھی ہیں، اور اس کے بعد ریٹائر بھی ہو جائیں تو ان کو جو ہے انشورنس ملتی ہے، لیکن پاکستان میں وہ سیلری سٹرکچر جو ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ لا کر کے آنے کے بعد ان لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ پبلک کی یہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ متعدد کیسز میں کہہ چکے ہیں کہ یہ پبلک کے پیسوں سے ہمیں تنخواہ مراد ملتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو وہ لوگ جو عوام الناس ایک صابن کی ٹکیاں لینے پر بھی، چینی خریدنے پر بھی، آٹا خریدنے پر بھی ٹیکس دے رہا ہے، گلی محلے میں خرید رہا ہے چیز، 100 روپے کا موبائل کا فون کا کارڈ ڈلوا رہا ہے یا 2 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے، تو وہ تو براہ راست ٹیکس کی زد میں ہیں عوام الناس، لیکن اس کی جو ہے ٹیکسیشن کے اوپر سب عللے تللے جو ہیں یا جتنی شوشہ ہے وہ سارا عوام الناس جو ہے اگر ایک پیسہ بھی لیں تو 25 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے عوام الناس کا۔ تو ایلیٹ کلاسز کے لیے تو جو ہے ایمنسٹیز آتی ہیں، امارات کے بل آتے ہیں، ان کے لون معاف ہو جاتے ہیں، جو خسارے میں کمپنی ڈکلیئر کر دو۔ تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے، یہاں ایک جو فضا بنا دی گئی ہے کہ جس کا نیگیٹو کونوٹیشن چل رہا ہے کہ بھئی یہاں ججوں کے یا عدالتوں کے اختیار لینے کی کوشش ہے۔ کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور جب وہ اپنے بچوں کو نہ 2 وقت کا کھانا دے سکتا ہے غریب طبقہ، نہ وہ ان کی اسکولوں کی فیس ارینج کرتا ہے، نہ اچھا علاج کرا سکتا ہے، تو وہ جو ہیں نہ ہی اگر کہیں جھگڑا ہے، کسی کی طلاق ہے، کسی کا محلے میں جھگڑا ہو گیا، کچھ ہو گیا،
تو وہ اس کو اپیل کا حق ہے، وہ بیچارے بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو ایلیٹ کلاس کے تو سارے کام ہو جاتے ہیں، اور ان کا کون سا سانس کا سلسلہ ہوتا ہے، یا کوئی پیٹ کیسے بھریں گے، پیٹ کی جو ایندھن کی آگ ہے کیسے بجھائیں گے. تو یہ ایک بڑا انسانی معاملہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا عام لے لیا گیا کہ جی ہمیں عادت ہو گئی، ہمارے کانوں کو عادت ہو گئی ہے 2 ڈھائی 3 لاکھ کیسز پڑے ہونا. تو یہ جو عالمی سطح پر ایک مسلمہ بات ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو یہ تو ناانصافی ہو جاتی ہے. یہ بالکل ناانصافی کے مترادف ہے کہ کوئی ایک تو مظلوم ہوگا نا، تو وہ مظلوم اگر 2 سال انتظار کرے، سال کرے، 5 سال کرے، 8 سال کرے، 22 سال کرے، 25 سال کرے، 30 سال کرے، 50 سال کرے، تو ان کے تو جو ہے زندگی اجڑ جاتی ہے نا. اگر کسی کا انحصار ہی جو ہے ایک پراپرٹی پہ ہو، وہ اس سے محروم رہتے ہیں. ایک آدمی پیسے لگا کے اسٹے لیتا جاتا ہے، پھر اپیل کر دیتا ہے، پھر دوسری عدالت میں اپیل کر دیتا ہے وکیلوں کو پیسے دے کے. تو یہ، اور نہ ہی دیکھیے یہ جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا حق ہے پھر ملک کے آئین میں، یہ کوئی وکلا کا حق نہیں ہے کالے کوٹ کا. وہ تو دیکھیے قاتل کا بھی وکیل ہوتا ہے، مقتول کا بھی وکیل ہوتا ہے، چور کا بھی وکیل ہوتا ہے، ساتھ کا بھی وکیل ہوتا ہے. تو وہ تو ایک پیشہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور کوئی سارے جو ہیں وکلا حضرات کوئی انسانی حقوق کے لیے خدمات نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک پیشہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ان کے فیصلے کو حتمی نہیں سمجھا جا سکتا. یہ حکمرانوں کا یا عواموں کے ووٹ سے منتخب ہو کے آنے والوں کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کریں. بہت عرصہ ہو گیا، 7 دہائیاں ہو گئیں کہ الیکشن کے جو ہیں منشور میں ہوتا ہے کہ انصاف لوگوں کی، عوام کی دہلیز پہ ہوگا. اور بہت یہاں کے دانشوروں نے، اعتزاز احسن نے بھی عدالتی نظام کے حوالے سے گلوریفائی کیا کہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، لوگوں کا انقلاب آ جائے گا، روزگار ملے گا اور ہر زندگی میں تبدیلی آ جائے گی.